ایک بادشاہ تھا، وہ جو بھی بات کرتا تو وزیر کہتا اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ ایک دفعہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ وزیر نے کہا اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ نے وزیر کو جیل میں ڈال دیا، تو پھر بھی وزیر نے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ ایک روز بادشاہ شکار کے لیے اپنے علاقے سے دور نکل گیا اور جنگل میں ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں پر ایسے لوگ رہتے تھے کہ وہ لوگ سال میں ایک آدمی کی قربانی دیتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ جب اس کو ذبح کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا کہ ہم ایسے شخص کو قربان نہیں کرتے جو عیب دار ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ واپس آتا ہے، وزیر سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے واقعی اللہ کے ہر کام میں اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ میری انگلی کٹی تھی، میری جان بچ گئی۔ جب میں نے تمہیں جیل میں ڈالا اس وقت بھی تم نے یہی کہا۔ تمہارے جیل جانے میں کیا بہتری تھی؟ وزیر کہتا ہے اگر میں جیل میں نہ ہوتا آپ نے مجھے شکار پر لے کر جانا تھا، آپ کی انگلی کٹی تھی، آپ کو انہوں نے چھوڑ دینا تھا اور آپ کی جگہ انہوں نے مجھے ذبح کر دینا تھا۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اے انسان، تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کر۔ تو اتنا عقل مند نہیں جو رب کے ارادے کو سمجھ سکے۔ ایک شخص سمندر کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی شخص نیچے جھکتا کوئی چیز اٹھاتا ہے اور سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ ذرا قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ہزاروں مچھلیاں کنارے پہ پڑی تڑپ رہی ہے۔ شاید کسی بڑی موج نے انہیں سمندر سے نکال کر ریت پہ لاپٹ کھاتا اور وہ شخص ان مچھلیوں کو واپس سمندر میں پھینک کر ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اس شخص کی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی اور ہنستے ہوئے اسے کہا اس طرح کیا فرق پڑنا ہے، ہزاروں مچھلیاں ہیں، کتنی بچا پاؤ گے؟ یہ سن کر وہ شخص نیچے جھکا، ایک تڑپتی مچھلی کو اٹھایا اور سمندر میں اچھال دیا۔ وہ مچھلی پانی میں جاتے ہی تیزی سے تیرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ پھر اس نے سکون سے دوسرے شخص کو کہا اس سے تو فرق پڑا۔ یہ حقائق ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہماری چھوٹی سی کوشش سے بھلے مجموعی حالات تبدیل نہ ہو مگر کسی ایک کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ لہذا دل بڑا رکھیے اور اپنی طاقت و حیثیت کے مطابق اچھائی و بلائی کرتے رہیں۔ اس فکر میں مبتلا نہ ہو کہ آپ کی اس کوشش سے معاشرے میں کتنی تبدیلی آئی، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنے حصے کا حق کتنا ادا کیا۔